बात करेंगे बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर। बलूचिस्तान कई दिहाइयों से बैरूनी ताकतों की साजिशों का मस्कन बना हुआ है, जिसमें ना साजिश करने वालों को कुछ मिला, ना बलूचिस्तान का कुछ भला हुआ। मीर हजार खान मरीबी एक ऐसा ही नाम है। उन्होंने 2 दिहाइयों से ज्यादा रियासत से जंग की, अफगानिस्तान में खुद साख्ता जुला वतनी इख्तियार की, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेशुमार हमले किए, लेकिन जब 2 दिहाइयों के बाद वतन वापस आए तो पता चला कि उनकी जदोजहद बेसमर थी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बलोचों को हुआ। आखिरी उम्र में हजार खान ने मुफाहमत का रास्ता अपनाया, जिसका फ़ायदा हजार खान को, उनके इलाके कोहलू को, बलोचों को और रियासत पाकिस्तान को हुआ। हजार खान को सारी उम्र मुजाहिमत ने यह सबक दिया कि कोई भी शरपसंद गिरोह, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, रियासत से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। तो इसी पर हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब को। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या देखते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल का हल क्या हो सकता है? क्या ये मामला मुफाहमत से हल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या फिर मुजाहिमत से? देखें, ये मामला तो मुफाहमत से ही हल होगा और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान का 44 या 45% जो है इलाका वो बलूचिस्तान का है और अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को कुदरती मादनियात से माला माल किया हुआ है। मैं 4 साल तक बलूचिस्तान में ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ एज ए सीनियर ऑफिसर, और जब मैं वहाँ शुरू में गया तो मुझे वहाँ पे डीजी माइन एंड मिनरल्स मिलने आए और ये मेरे लिए एक न्यूज़ थी कि डीजी माइन एंड मिनरल्स पाकिस्तान का हेड ऑफिस कोयटा में है और अयूब खान के ज़माने से ये उधर ही था। उस ज़माने से ये रियलाइजेशन थी कि बलूचिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर बलूचिस्तान जो है मिडल ईस्ट या ईरान जो जहाँ उसमें ऑयल है उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर ज़रूर है। इसमें हमारी हुकूमत ज़्यादातर जो डील करती रही है, मैं ये समझता हूँ कि वो सरदारों से डील करती रही है और सरदार अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट में अपने अपने इलाकों में, जैसे बुख्ती साहब का बुख्ती में असर रसूख था, कोलू और सराउंडिंग में मरियों का असर रसूख था, खुजदार के इलाके में मैंगल्स का था। तो हुकूमत ने इन सरदारों से डील किया है और सरदारों ने हुकूमत को अपने वहाँ पे आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के पैसे दिए गए, स्पेशल बलूचिस्तान का पैकेज दिया गया, वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचने नहीं दिया। और जहाँ पे भी फ़ौज जो थी स्पेशली, जहाँ का अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए वहाँ गई और कुछ अर्सा वहाँ रही तो बलूचिस्तान के अवाम इतने फ़ौज से मोहब्बत करते थे कि वो मिनतों पे आ जाते थे। और जैसे कि मेरे इलाके में चमालांग कोल माइन फील्ड था और वो 80 किलोमीटर का पहाड़ था और उसमें मरियों और लूनी कबाइल्स का आपस में खूनी झगड़ा था और उन्होंने आपस के कई दर्जनों लोग मारे हुए थे। जब फ़ौज उस इलाके में गई, अमन अमान कायम किया और 1-1.5 साल के अंदर जो गरीब साइकिलों पर जाया करते थे वो प्राइडोज और लैंड क्रूज़र में फिर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, बट रास्ता मुफाहमत का ही है। लेकिन जैसा ये फरमाइएगा ना कि जिससा मीर हजार खान मरी किस तरीके से अब वो आइन को तस्लीम नहीं करते थे, 20 साल तक वो लड़ते रहे और फिर रूस के बाद दरबदर हो गए। आप मतलब क्या आप देखें ना, फिर जब रूस की तकसीम हुई क्या इनके हालात बने, ना अफ़गानिस्तान ने इनको तस्लीम किया, ना दीगर दुश्मन ताकतों ने इनको तस्लीम किया जिनके साथ मिलकर ये माजी में इल्ज़ाम लगता है कि ये लड़ते रहे और फिर आखिरकार इन्होंने मुफाहमती रास्ता लिया। इस वक्त जो वहाँ पर सरदार हैं वो अभी भी ऐसे जो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो मुज़ाहमत वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। ऐसे लगता है कि वहाँ पर जहालत है, बेरोज़गारी है, नौजवानों को वो किसी और तरफ राग़िब कर देते हैं। तो ऐसे हालात में किस तरीके से मामला को इंगेज करने के लिए इकदाम करने चाहिए? ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर कोर कमांडर जो हैं वो भरपूर तरीके से मुख्तलिफ प्लान्स लेकर आ रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर जो हुकूमत है वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए ना कोई, अदरवाइज तो ये सरदार अपने अपने कबीले लेके मुख्तलिफ एजेंडों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हुकूमत को इसमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि एक वक्त में 2017 में बलूचिस्तान के तमाम एरियाज़ को ए एरियाज़ बना दिया गया था। अब ए एरियाज़ क्या होते हैं? ए एरिया वो होते हैं कि जहाँ पे पुलिस की वहाँ पे अमल दखल हो, पुलिस की प्रेजेंस हो, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग वहाँ मौजूद हों और वो सारे अकाउंटेबल हों। लेकिन जब 8 में इलेक्शन हुए तो दोबारा से ए एरियाज़ और बी एरियाज़ में बांट कर दी गई। अब बी एरियाज़ क्या होते हैं? अब बी एरियाज़ वो होते हैं कि जहाँ लेवीज़ होते हैं और वहाँ बलूचिस्तान में कुछ प्रोविंशियल लेवीज़ हैं, कुछ फेडरल लेवीज़ हैं।
اب فیڈرل لیویز جو ہے وہ فیڈرل حکومت کے انڈر آتے ہیں اور جو پروونشل لیویز ہیں وہ سرداروں کو دیے گئے ہیں. اب ایک سردار کو اگر آپ 500 لیویز دیتے ہیں یا 5000 دیتے ہیں, اس میں سے وہ آدھے لیویز رکھتا ہے, باقیوں کے پیسے خود رکھ لیتا ہے, اور وہ پوری پے بھی جو ہے لیویز کو نہیں دیتا. یہ اس کی ثوابدید پر ہے. تو یہ ضرورت ہے کہ بلوچستان میں تمام ایریاز کو اے ایریا دوبارہ جی بولیں. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کہ اے ایریا اور بی ایریا کیا ہوگا, جہاں پہ لیویز ہوں گی اور جہاں پہ پولیس کا کنٹرول ہوگا, یہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی, کب ہوگی, یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیا حکومت سیکیورٹی ایجنسی سے آئسولیشن میں کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بیشتر پچھلے جو آئی جی بلوچستان ہیں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی, ابھی ریسنٹلی بھی ایک آفیسر کو وہاں بھیجنے کی حکومت نے کوشش کی, جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جب تک اس ایریا کو پولیس کے کنٹرول کے اندر نہیں لایا جائے گا لیویز سے نکال کے, اس وقت تک پولیس کی رسپانسبلٹی نہیں ہو سکتی. تو کیوں نہ کسی مناسب جگہ پہ اس کا فیصلہ سیکیورٹی ایجنسیز کی مشاورت سے یہ کر لیا جائے کہ اگلے 2 4 5 سال کے لیے ایک مینڈیٹ دے دیں پولیس کو اور ساتھ ریسورسز دیں کہ آپ کا کام ہے انٹرنل سیکیورٹی کرنا, آپ اس کو کریں. دیکھیں اس کو ایک ہولسم طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو حکومت ہے جس میں پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, آرمی چیف ہے, یہ سارے مشاورت سے آلریڈی فیصلہ کرتے ہیں. بٹ میجر فیصلہ جو حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ان کا ہوتا ہے. اب یہ دوبارہ انہیں چاہیے کہ تمام بلوچستان کو ایریاز بنائیں تاکہ وہاں پولیس کا عمل دخل ہو اور یونٹی آف کمانڈ ہو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں وہاں پہ جو پولیس ہے وہ پروونشل چیف منسٹر کے انڈر آتی ہے, وہاں پہ جو فرنٹیئر کور ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتی ہے, اور فوج جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتی ہے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے حساب سے چین آف کمانڈ میں کام کرتی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی یونیفارم طریقے سے ہیڈ کوارٹر بنایا جائے کہ تمام لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں وہ ایک کمانڈ کے طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہوئے اور کوارڈینیشن کے ساتھ سنرجی کریٹ کریں, اور ایک دفعہ بلوچستان سے دوبارہ, کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں, اور دوبارہ بلوچستان سے یہ ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم کریں. اب جب یہ ختم ہو جاتی, بالکل آپ یونٹی آف کمانڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن بلوچ عوام تو وہ کہتی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, تو پھر ان کے تحفظات کو کیسے دور کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ پھر جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, وہاں الیکٹڈ اسمبلی ہے, ان کا کام ہے کہ عوام سے رابطہ کریں اور جو ان کے گریونسز ہیں ان کو جنرلی سنیں اور کوشش کریں کہ ان کے جو گریونسز اگر جنون ہیں تو ان کو حل کیا جائے. اب یہ دوسرے جو ایلیمنٹ جیسے وہاں پہ ڈاکٹر ماہنور ہیں اور وہ اس طرح سے مختلف ایجیٹیشن میں وہ حصہ لیتی رہی ہیں, ان سب اس قسم کے ایلیمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری بلوچستان کے الیکٹڈ حکومت ہے. اور دیکھیں جتنے بھی سردار ہیں وہ مختلف وقتوں میں یا تو چیف منسٹر رہے ہیں یا گورنر رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے مسائل ویسے کے ویسے ہیں. یہ تو جنرل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ گزارش ہے کے حوالے سے ہے, جو بلوچ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سردار ایک ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ایک نفرت انگیز والی سردار بعد مل کر نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں کہ نفرت انگیز ریاست مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور جب ان کے تانے بانے دیکھے جائیں تو وہ بیرونی طاقتوں کی طرف سے ملتے دکھائی دیتے ہیں, تو پھر سرداروں کے ساتھ کس طریقے سے مفاہمت کی جائے گی؟ دیکھیں اس میں جیسے آپ نے بیرونی طاقتوں کا حوالہ دیا, دیکھیں بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے, اس کے ساتھ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کوسٹ لائن ہے, پھر اس کے ساتھ ایران کا بارڈر ہے, پھر اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ہے. اب امریکن دیکھیں کافی عرصہ پہلے سوویت یونین افغانستان میں رہا, پھر امریکن آ گئے, اب وہاں طالبان کی حکومت ہے, اور اس میں کیونکہ بلوچستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے, اور اگر یہ ریسورسز پاکستان کی حکومت ٹیپ کر لیتی ہے, ان سے فائدہ اٹھاتی ہے, تو یہ بیرونی طاقتوں کو سوٹ نہیں کرتا. اب دیکھیں کلبھوشن یادیو بھی بلوچستان سے پکڑا گیا, اور بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہمارے پاس ہیں کہ را ڈائریکٹلی بلوچستان میں انوالوڈ ہے, اور یہ ویسٹرن چند بڑی پاورز نہیں چاہتی ہیں کہ بلوچستان میں اسٹیبلٹی ہو. وہ تو ایک اینگل ہے, بٹ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ تو ایسی کارروائی کرتے رہتے ہیں. بٹ جو ہمارے بس میں ہے, ہمیں اس چیز کا ادارک ہے, ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس کا افیکٹ جو ہے گراس روٹ لیول پہ جائے, اور یہ کام ہوتا ہے عوامی نمائندوں کا کہ وہ عوام کو انگیج کرے, وہاں جا کے ان سے خطاب کریں, ان کو بلائیں, ان کے مسائل سنیں اور ان مسائلوں کو حل کریں. اب دیکھیں فوج کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے پتہ ہے کہ جب میں آپریشنل کمانڈر تھا
7, 8, 9 سے 11 تک، تو ہم نے کئی ہزار بلوچی جو تھے جو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے تھے، ان کے بچوں کو فوج میں نوکریاں دیں، اور ان بچے اتنے وہ محب وطن اور بہادر اور ٹیلنٹڈ تھے کہ انہوں نے آ کے آزادی سورٹ آف آنرز حاصل کیے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے، انہیں آرمی پبلک اسکول میں داخلہ دیا گیا۔ تو وے فارورڈ یہی ہے کہ عوام کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے، اور سردار اگر کسی بھی ملک دشمنی سرگرمی میں ملوث ہیں تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، ان سے حکومت کے سیاسی جو ہمارے ہیں ایم این ایز، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ کو ان سے بات کرنی چاہیے، اور ان کے انٹرسٹ کو بھی لک آفٹر کریں۔ آخر وہ اپنے علاقے کے سردار ہیں، ان کی جو جینون کنسرن ہے یا جینون ریکوائرمنٹ ہے ان کو ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کی جتنی بھی وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں سٹیکس ڈالیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ عوام سے جو ہے حکومت کا ڈائریکٹ رابطہ ہو، اور جو بیرونی طاقتیں ہم بلوچستان میں ملوث ہیں ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایویڈنس سے کنفرنٹ کیا جائے، اور جس طریقے سے بھی ان کو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اس کے تھرو ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ تاکہ کسی قسم کی وہ ملک دشمن سرگرمی میں پاکستان میں ملوث نہ ہوں۔ جی بالکل طارق صاحب، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔